الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ جیسے مکہ فتح ہو گیا اور ہماری حکومت مکہ پر قائم ہو گئی، ان قریب اللہ کریم ہمیں روم اور ایران پر بھی فتح عطا فرمائے گا۔ یہ ایک غیب کی خبر تھی۔ جس وقت کافروں نے اس خبر کو سنا تو وہ آگے سے مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ روم ایران یہ تو بڑے محفوظ ملک ہیں، ان پر تم کیسے قابض ہو سکتے ہو اور ان پر تمہاری حکومت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ تو بالکل خواب ہے تمہارا جو تم بیان کر رہے ہو۔ ایک روایت یہ ہے اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر بیان کرتے ہیں۔ دوسری روایت اس دعا کی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خندق کھودنے کا صحابہ کو حکم دیا مدینہ شریف کے اندر، اور ڈیوٹی لگائی کہ 10 صحابہ ٹولیوں کی شکل کے اندر 40 ہاتھ خندق اپنے ہاتھ سے کھودیں۔ یہ مدینہ شریف کے اردا گرد خندق کھودنے کا اہتمام کیا گیا تاکہ دشمن اندر داخل نہ ہو سکے، اور خندق کے اندر جب مسلمان رہیں گے تو ان کی حفاظت بھی رہے گی اور مقابلہ اچھے انداز سے ہو سکے گا۔ صحابہ نے خندق کی کھدائی اپنے ہاتھوں سے شروع کی تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، سب نے اپنا زور لگایا اور کوشش کی لیکن وہ چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھجوایا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں کہ خندق کھودتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی چٹان ہے، ہم سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی کدال مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں سے اس چٹان کو توڑوں گا۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھوں میں لی تو پہلی ضرب آپ نے چٹان کو لگائی تو چٹان سے چنگاریاں بلند ہوئی اور ان چنگاریوں سے روشنی نکلی۔ تو جیسے ہی روشنی نکلی تو مسلمانوں نے تکبیر کا نعرہ بلند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اس روشنی کے اندر میں شام کے محلات پر اپنی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ یہ پہلی ضرب تھی جو آپ نے چٹان پر لگائی، پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر چنگاریاں بلند ہوئی تو پھر روشنی بیچ میں سے نکلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ملک کا نام لیا، فرمایا اس روشنی کے اندر میں صنعا پر مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری ضرب لگائی تو تیسری مرتبہ پھر چنگاریاں نکلی اور روشنی بلند ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس روشنی کے اندر ہیرا پر مسلمانوں کی حکومت دیکھ رہا ہوں، اور تیسری ضرب پر وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور ٹوٹ گئی۔ اچھا، جس وقت خندق مکمل ہو گئی تو صحابہ نے یہ خبر باہر پھیلائی کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پر ضرب لگائی تو روشنی نکلی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شام پر بھی ہماری حکومت ہوگی، صنعا پر بھی ہماری حکومت ہوگی، ہیرا پر بھی ہماری حکومت ہوگی۔ تو منافقوں نے آگے سے پھپتی کسی، یعنی مذاق اڑایا اور تانا لگایا۔ انہوں نے کہا تم اتنے تھوڑے ہو، ڈرتے ہوئے تم نے خندق بنائی ہے، خندق سے باہر نکلے تو تمہیں دشمن ختم کر دے، تمہاری تعداد اتنی ساری ہے اور تم اتنے بڑے بڑے ملکوں کے نام لے رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم شام پر بھی حکومت کریں گے، ایران پر بھی حکومت کریں گے، روم پر بھی حکومت کریں گے۔ یہ منافقوں کی طرف سے مسلمانوں کی اس غیب کی خبر کی اشاعت کے بعد جواب ملا۔ تو اس موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے یہ دعا مانگیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہم نے سیکھی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اے محبوب آپ عرض کرو کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، حکومت ساری وہ تیرے اختیار کے اندر ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا حاکم تو ہے، مالک تو ہے، تو جسے چاہے روم کی سلطنت دے دے، جسے چاہے ایران کی سلطنت دے دے، جسے چاہے شام کی حکومت دے دے، جسے چاہے صنعا کی حکومت دے دے۔ اچھا، جس وقت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے اس دعا کے لفظ کو ادا کیا تو یہ دعا اللہ کے دربار کے اندر مقبول ہو گئی اور منظور ہو گئی۔ بہت جلد اللہ کریم نے مکہ اور مدینہ سے اسلام کو نکال کر پوری دنیا کے اندر اسلام کی وہ روشنی کو پھیلا دیا۔ عراق بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا، ایران بھی مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ اب یہ اتنے مضبوط ملک تھے کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی کہ یہاں بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، لیکن حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے ملکوں پر قبضہ کیا، اور پھر ملکوں پر قبضہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی یہ دعا سچی ہو گئی کہ تمام ملکوں کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، حکومت عطا کرتا ہے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے بہت بڑے بڑے حاکم گزرے ہیں، بہت بڑے بڑے بادشاہ، ایسا بھی بندہ گزرا ہے یونان کا جو سکندر تھا، یعنی پوری دنیا پر حکومت کرنے والا، بڑے بڑے مال و دولت کے انبار رکھنے والے، اتنے اتنے بڑے کافروں کے پاس دولت کے خزانے تھے کہ کتنے کتنے اونٹ خالی ان کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے تھے، لیکن کیا ہوا، رب نے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ دولت یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، ثروت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، تاج شاہی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک مخصوص ٹینیور کے اندر اللہ تعالیٰ حکومتیں عطا فرماتا ہے۔ اصلی مالک کون ہے؟ اللہ، پورے ملک کا، پوری زمین کا، زمین کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور حکومت دینے کے بعد یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے، ہمیں دور جانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ گزشتہ 10-15 سال کی دور حکومت کو دیکھیے، جن لوگوں نے حکومت لی لیکن حق ادا نہیں کیا، آج کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ تصویر آج کی نہیں ہے، بہت پرانی تصویر ہے۔ جس نے بھی تاج شاہی پہنا ہے، اللہ رسول سے وفا نہیں کی، وہ اسی طرح ذلیل ہوا ہے اور اسی طرح ذلیل ہوتا رہے گا۔ یہ رب کائنات کا ایک فیصلہ ہے کہ میں ملک کا مالک ہوں، میں جسے چاہتا ہوں حکومت دیتا ہوں، سلطنت دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں پھر لے بھی لیتا ہوں۔ عزت بھی میں نے دینی ہے اور ذلت بھی
میں نے دینی ہے۔ جس نے وفا کی ہے اللہ رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو روشن کیا ہے، اور جس نے بے وفائی کی ہے اللہ رسول کے ساتھ حکومت لینے کے بعد، تاج لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ یہاں سے جو سیکھنے والا سبق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عہدہ یہ اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ بندے کو اپنے عہدے کے گھمنڈ، غرور اور تکبر کے اندر اللہ کو نہیں بلانا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹا سا منصب مل جائے، عہدہ مل جائے تو وہ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس غرور اور تکبر کے اندر پھر ان کے ہاتھوں سے ظلم بھی ہوتا ہے، مخلوق پستی بھی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دور کبھی ختم نہیں ہوگا اور ہمارا یہ وقت کبھی جائے گا نہیں، حالانکہ یہ وقت محتاج ہوتا ہے چند لمحوں کا۔ اللہ نے آزمائش کے لیے انہیں یہ عہدہ دیا ہے، یہ حکومت دی ہے، اور پھر جب وہ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے، تو رب کائنات نے ان سے پلٹا کر پھر کسی اور کے ہاتھ کے اندر دے دی۔ یہ اسی طرح ہاتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن پیچھے ہے کیا؟ اللہ کی آزمائش۔ اچھا دیکھیے، یہ تو بڑے درجے کی حکومتیں ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، لیکن حاکم کوئی بھی ہو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس سے حکومت دی ہے، رعایا کے متعلق اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں حاکم بنایا تھا۔ حاکم مختلف ہوتے ہیں، کوئی ملک کا ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی ایک گاؤں کا ہے، کوئی ایک علاقے کا ہے، کوئی ایک مسجد کا ہے، کوئی محلے کا ہے، کوئی خالی اپنے گھر کا حاکم ہے۔ یہ جتنا بڑا حاکم ہوگا اتنی بڑی رعایا، اتنے زیادہ سوال اس سے اور اتنا زیادہ حساب کتاب اس کا۔ کم از کم ہم جتنے بیٹھے ہم بھی حاکم ہیں، کم از کم ہم اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ ہمارے اندر بھی جو ہماری رعایا ہے، ہمارے گھر والے، ان کے متعلق قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ہماری بیوی کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے بچوں کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو آج جس کو اللہ نے جس درجے کی حکومت عطا کی ہے اور حاکم بنایا ہے، اپنی حکومت سے اسے وفا کرنی چاہیے، اور جہاں اور بہت کچھ کرنا چاہیے تو ان حقوق کو ادا کرنے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے جو حقوق اللہ رب العالمین نے بندہ ہونے کے ناطے ہم پر بندگی کے حوالے سے لازم کیے ہیں۔ ہمارے گھروں کے جتنے حاکم ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیوٹی ہماری رعایا کے ساتھ صرف یہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کپڑے لا کر دینے، سودا سلف ان کا پورا کرنا، اسکولوں کے اندر بھیج دینا، پڑھا دینا، بس اس کے بعد ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، ہماری تو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس سے ہم غافل ہو گئے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ جو ہماری رعایا تھی، یعنی گھر کی چار دیواری کے اندر، ہم نے ان سب کے قبلے کو درست کرنا تھا، ہم نے ان کی پیشانیوں کو اللہ کے دربار میں جھکانا تھا، ہم نے دین ان کے اندر داخل کرنا تھا، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات ان کے اندر داخل کرنا تھی۔ تو ملک اس کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اللہ لے لیتا ہے۔ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، عزت بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور ذلت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لہذا جھوٹی عزتوں کے اوپر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یعنی جو بندے نے اپنے ہاتھ سے عزتیں بنائی ہوتی ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں۔ وہ عزت کامل عزت ہے اور اسے دوام ہے، اسے ہمیشگی ہے جو اللہ بندے کو عزت عطا فرمائے۔ اور اللہ کیسے بندے کو عزت عطا فرماتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، اللہ سے ٹوٹ کے کوئی رہے گا، کٹ کے رہے گا، باغی رہے گا اور اللہ کا در چھوڑ کر زندگی بسر کرے گا، وہ جتنا مرضی دولت مند ہو وہ کبھی صاحب عزت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ساری کی ساری عزتیں اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے طریقے کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہو تو فتح مکہ کے موقع پر جب بلال حبشی کو کعبہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بڑے بڑے جتنے سیٹھ تھے، یعنی مالدار قسم کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ عزت دار تو ہم تھے اور ہم اس لائق تھے کہ ہمیں کہا جاتا اذان پڑھنے کا، کعبے کی چھت پہ چڑھنے کا، تو یہ کالے رنگ کا بلال ہے، حبشی ہے، غلام ہے، آپ نے اسے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا۔ ہمارے رنگ بھی اچھے تھے، ہمارے پاس دولت بھی تھی، مال، ہر چیز، ثروت، تاج شاہی، سب کچھ تھا ہمارے پاس، اور عزت اس کی ہے۔ اسی موقع پر رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کے سینے پر یہ نور نازل کیا کہ انہیں بتا دو عزتیں ان عہدوں کی وجہ سے نہیں ملتی، مالداریوں کی وجہ سے نہیں ملتی، عزت والا وہ ہے جو سب سے
زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے. یعنی اللہ کا ڈر بندے کو عزت دار بناتا ہے, تقوی بندے کو عزت دار بناتا ہے. تو ہمیشہ بندے کو اللہ رسول کی ذات کے ساتھ مخلص لینا چاہیے, اللہ ہی کے دربار سے عزت مانگنی چاہیے, اور اسی سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں ذلت سے محفوظ فرما. جو عزتوں کا حقیقی مالک ہے اور جو ذلتیں دینے پر قدرت رکھتا ہے, رب کائنات نے ارشاد فرمایا انک علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. وہ چاہے تو کسی غریب کو تاج شاہی عطا فرما دے, یعنی اس کی قدرت سے یہ چیز باہر نہیں ہے, اور چاہے تو بہت بڑا دولت مند ہے اسے کنگال کر دے. یہ جو زلزلہ آیا تھا مظفر آباد کے اندر آج سے 10-12 سال پہلے, اس زلزلے کے اندر دیکھا جا سکتا ہے بہت بڑے بڑے سیٹھ اور امیر قسم کے لوگ فٹ پاتھ پر رات گزارنے پہ مجبور ہو گئے. جو ان کی زندگی کی کمائیاں تھی سب ڈوب گئی, ختم ہو گئے. تو گویا یہ ہمیشہ بندے کے پاس کوئی چیز نہیں رہتی, تو رب کائنات کے دربار سے بندے کو رابطہ اپنا مضبوط کرنا چاہیے. وہ یہ سب کچھ لینا چاہے تو اسے لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی, وہ کبھی دیتا ہے کبھی لیتا ہے. یہ ساری اس کی آزمائش اور امتحان کے رستے ہیں. اللہ کریم اپنے دربار سے ہمیں عزتیں نصیب فرمائے, اور جو ذلت ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ذلت سے محفوظ فرمائے. اللہ کی دی ہوئی عزت دائمی عزت ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے ذلت سے بچا لے, زمانہ سارا زور لگا کے ذلیل کرنا چاہے اسے ذلیل کر سکتا, اور جسے اللہ عزت دینا چاہے پورا زمانہ زور لگائے کہ ہم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اسے کوئی بندہ ذلیل کر سکتا. یہی وجہ ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ جملہ بولا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے جس بندے کے آسمان والے رب سے رابطے مضبوط ہوتے ہیں, زمین والے سارے بھی دشمن ہو جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یعنی اللہ کے ساتھ جو بندہ مخلص ہے تو وہ زمانے کے اندر تنہا بھی ہو تو تنہا نہیں ہوتا. اب دیکھیں نا, رسول اللہ تنہا ہی تو تھے جو مکہ شریف سے چلے تھے, اور پھر تنہا ہونے کی وجہ سے سب نے یہ سمجھا تھا مار دیں گے, گرا دیں گے, اور تحریک رک جائے گی, قتل کر دیں گے. کیا پروپگنڈا نہیں ہوا رسول اللہ کے خلاف, لیکن رسول اللہ کے ساتھ اللہ تھا, اللہ کی طاقت تھی. تو جس کے ساتھ اللہ ہو زمین والے سارے بھی دشمن بن جائیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. رب کائنات نے محبوب کریم الاسلام کے جھنڈے کو قیامت تک کے لیے روشنی اور ترقی عطا فرمائی, اور جو دشمن تھے انہیں زیر کیا, ذلیل کیا اور نام مراد کیا. اچھا, اس کے فوراً بعد رب کائنات نے اپنی شان کو بیان کیا کہ ملک لے کر دینا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. روم, ایران, عراق, یہ بادشاہیاں مسلمانوں کے قبضے میں دینا, منافق کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے, کافر کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے. کہا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں, میری شان ہے. کیا اللہ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل, تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے اندر راتیں بڑی ہوتی ہیں اور دن شارٹ ہوتے ہیں, اور جب گرمیاں آتی ہیں دن شارٹ ہو جاتے ہیں, دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں شارٹ ہو جاتی ہیں. یہ رات کا بڑھنا اور کم ہونا, دن کا بڑھنا اور کم ہونا, یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت اور شان کی نشانی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے دار اختیار کے اندر. تو جو رب دن کو کبھی چھوٹا کرتا ہے کبھی بڑا کر دیتا ہے, رات کو کبھی چھوٹا کرتا ہے کبھی بڑا کر دیتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, رات کو دن میں داخل کرتا ہے, تو اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں کہ کوئی ملک لے کر کسی کو دینا. تو رب کائنات نے اپنی شان کا اظہار کیا کہ پوری کائنات کا نظام وہ میری قدرت سے چل رہا ہے. میں اللہ مالک ہوں, میں ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہوں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہوں. اور پھر اللہ نے اپنی ایک اور شان بیان فرمائی, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ فرماتا ہے اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے, زندہ سے مردہ نکالنا اور مردہ سے زندہ نکالنا. زندہ سے مردہ نکالنا, اس کی مثال دیکھنا چاہو, انسان زندہ ہے تو انسان سے ایک اور زندہ انسان, وہ پروسیس کیا ہے؟ پہلے مردہ نطفہ بنتا ہے, یعنی انسان کی پیدائش کا پروسیس یہ ہے, پہلے وہ نطفہ لوتھڑا گوشت کا, پھر اسے اعضاء ملتے ہیں, پھر اس کے اندر روح آتی ہے. یہ ہے مردہ سے زندہ نکالنا.
یعنی وہ مردہ ایک چیز تھی، اس میں اللہ نے زندگی کی رمق داخل کر دی۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ نکالتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلتا ہے درجے میں وہ مردہ ہوتا ہے، مرغی خود زندہ ہے، انڈا جو نکلا وہ مردہ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہی انڈا جو خود مردہ ہے اللہ اس سے زندہ مرغی کا چوزہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کافر کے گھر میں اللہ مسلمان پیدا کر دیتا ہے اور مسلمان کے گھر کے اندر اللہ کافر پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے جیسے ہمارا مسلمانوں کا ماحول ہے، نیک کے گھر کے اندر کوئی برا پیدا ہو جاتا ہے اور برے کے گھر کے اندر کوئی نیک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شانوں کا اظہار ہے۔ اس معاملے کے اندر اعتراض کسی پر بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں۔ ہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، وہ قادر مطلق ہے تاکہ وہ نیک کے گھر کے اندر نیکی پیدا کرے اور صالح کے گھر کے اندر صالح ہی پیدا کرے، وگرنہ اس کی شان ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ایک تیسری چیز رب کائنات نے بیان فرمائی اس آیت کے آخری حصے کے اندر، دور حاضر کیا مسلمان اس چیز کی وجہ سے بڑا پریشان ہے اور اس پریشانی کے اندر اس نے اللہ رسول کا در چھوڑا ہوا ہے، پنجگانہ نماز سے غافل ہے، قرآن سے غافل ہے، دینی راہوں سے غافل ہے، اور جب کبھی سوال کیا جائے تو اسی کا جواب دیتا ہے کہ میری یہ ٹینشن ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ اچھا رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ کی شان یہ ہے جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، اور 12ویں سپارے کے اندر رب کائنات نے یہ عقیدہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق و روٹی میں عطا فرماتا۔ اور ہمارا مسلمان اس وقت بہت پریشان ہے رزق کے ہاتھوں۔ بچوں کی جو رزق کی صورتحال ہے اسے بہتر بنانا ہے، مستقبل روشن کرنا ہے، اور ان کی پڑھائی لکھائی کے اچھے انتظام کرنے ہیں، اور اپنے مرنے کے بعد تک کی تیاریاں کرنی ہیں۔ کوئی اچھی جگہ پر انشورنس کروانی ہے، میں مر بھی جاؤں تو میرے بچے کا مستقبل نہ ڈوبے اور روشن رہے، اتنی فکر یہ بچے کی کر رہا ہے رزق کے معاملے کے اندر۔ چونکہ اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں، اسے فکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جس مالک نے پیدا کیا ہے، بندہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ رزق کا اہتمام پہلے کر دیتا ہے۔ رزق اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، رزق وہ دے گا اسے دینا آتا ہے، وہ پہنچائے گا اسے پہنچانا آتا ہے، وہ پالے گا اسے پالنا آتا ہے، وہ خلقت پال رہا ہے، جب سے کائنات بنی ہے اب تک، اور اب سے قیامت تک بندے پالی رہے اور پلتے رہیں گے۔ یہ ٹینشن بندے نے اپنے ذہن میں لے لی۔ پوچھو نماز نہیں پڑھتا، کہتا جی پریشانی بڑی ہے، دن رات بس کام کے سلسلے میں بیوی بچوں کے معاملات ہیں، پورا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا پوچھو حرام حلال میں یار کوئی فرق تو دیکھو، تمیز دیکھو، کہتا نہیں جی بس اس وقت مال کی ضرورت ہے، مال آنا چاہیے، حرام ہو یا حلال۔ کہتے ہیں جناب بینک کے اندر آپ نے سیونگ اکاؤنٹ رکھا ہے، سود لیتے ہیں، کہتے ہیں گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر، یہ تو کرنا پڑے گا۔ اب حرام اور حلال کا فرق بندہ رزق کی تلاش کے اندر اسے ختم کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط نہیں ہے۔ رب کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے ساتھ جڑ، میں بے حساب رزق دینے والا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کلام اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، سب کو رب کائنات کے خطاب ہے، اے میرے بندو تفرغ لعبادتی، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کرو، میری یاد کے لیے فارغ کرو، سجدے کے لیے فارغ کرو۔ جو ڈیوٹی تم نے اپنے ذمہ لی تھی مجھے رب مان کر، اس کے لیے فارغ کرو۔ ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا تو میں تمہیں دو چیزیں دوں گا۔ سب سے پہلی چیز، میں تمہارے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ یہ سکون نا بڑی خدا داد چیز ہے۔ سکون ہو تو بندے کی چھوٹی سی زندگی میں خوشیوں کے سویرے طلوع ہو جاتے ہیں، اور بے سکونی ہو تو بہت بڑی زندگی، مال و دولت کے انبار لگے ہوتے ہیں، بندہ بے سکونہ ہی ہے، اس بیچارے کو رات کو نیند ہی نہیں آتی، گولیاں کھا کر کہتا گولیاں بھی اثر اب نہیں کرتی، یعنی اب حالات یہاں تک پہنچ گئے گولیاں بھی اثر نہیں کرتی۔ تو سکون یہ خدا داد چیز ہے، خدائی عطا کا نام ہے، اور وہ رب نے رکھا کہاں پہ ہے؟ اللہ کہتا ہے میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر،
تھوڑا وقت نکال، اتنا مصروف نہ ہو کہ تیرے پاس میرے لیے وقت نہ ہو، وقت نکال، مجھے یاد کر، میرے پاس تھا، میں کیا کروں گا؟ پہلی بات یہ، میں تیرے دل کو سکون سے بھر دوں گا۔ اور دوسری بات، گارنٹی اللہ دے رہا ہے، کوئی بندہ نہیں، وہ مالک جو ہر شے پہ قادر ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، گارنٹی وہ دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب تو میری یاد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے گا نا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ اگر کوئی بڑا سا بندہ ہو نا، وہ کسی کو کہہ دے یار تجھے ٹینشن کی ضرورت نہیں، تیری خوشی غمی، تیرا نقصان فائدہ وہ سارا میں سنبھال لوں گا، تو بندہ بے فکر ہو جاتا ہے، یار میرے پیچھے فلاں ہے، دولت مند بندہ ہے، جب کبھی کوئی پریشانی ہوئی تو وہ سنبھالے گا۔ بندہ بندے کو گارنٹی دے تو بندہ جناب وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، رب گارنٹی دے رہا ہے، آؤ میرے پاس، تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ، اور دور حاضر کے اندر کئی لوگوں پر یہ چیز سچی نظر آ رہی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی میری یاد کے لیے وقت نہ نکالا، ہر چیز کو تم نے وقت دیا، مجھے وقت نہ دیا، ہر چیز وقت پر کی، لیکن میرے لیے تمہارے پاس وقت نہ تھا، مجھے یاد نہ کیا، میری عبادت نہ کی، میری بات نہ مانی، حرام حلال میں فرق نہیں، رسولانہ راہوں پر چلنا نہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتا ہے دو چیزیں ہیں۔ پہلی سب سے بات یہ ہے کہ میں تمہارے دل سے سکون نکال لوں گا۔ سکون دیتا کون ہے اور نکالتا کون ہے؟ اللہ بے سکون کر دے، کسی گولی کے اندر کیا جرت ہے کہ وہ سکون دے سکے؟ کوئی تعویذ ایسا ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا جو سکون دے سکے، کوئی دم درود ایسا ہے ہی نہیں، رب بے سکون کر دے، اللہ دل سے سکون نکال لے، دل بے چین ہو جائے تو بندہ جناب کیسے سکون میں آ سکتا ہے؟ اس کی تو ساری دنیا ہی خراب ہو جاتی ہے۔ سب کچھ بندہ سکون کے لیے کرتا ہے، اور سکون ختم تو سب کچھ ختم۔ کسی کے گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے تو 2-4 گھنٹے کے لیے دماغ بندے کا جس وقت ٹینشن میں ہوتا ہے تو بندے کو ہر چیز بری لگنے لگ جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار کیا فائدہ ان ساری چیزوں، سکون جو نہیں ہے میری زندگی میں۔ سکون ہی بڑی دولت ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے چھوڑو کہ پہلی سزا یہ ہے، میں دل سے سکون نکال لوں گا۔ اور دوسری سزا، اور بہت خطرناک سزا ہے، کیا؟ خاموش سزا ہے، بے شمار بندوں کو اللہ نے دی ہے اور وہ اس سزا کے اندر لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ کون سی سزا؟ اللہ فرماتا ہے جب مجھے چھوڑو گے، دوسری سزا یہ ہے تمہارا ہاتھ مصروف کر دوں گا، تمہاری ضرورت پوری نہیں ہونے دوں گا۔ ہاتھ مصروف، دن رات دوڑے اور ضرورت تمہاری پوری نہیں ہونے دوں گا۔ تم ایک پوری کر کے پیچھے ہٹو گے، میں ایک اور تمہارے سامنے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور پھر یہ بھی کرنا کیا ہوگا؟ اسرائیل آ جائیں گے تجھے لینے کے لیے، اور تو ابھی بھی کہے گا ہائے میرے تو کچھ کام رہتے ہیں، میری تو کچھ ضرورتیں رہتی ہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو پرسکون رکھو اور میری ذات پر اپنا بھروسہ رکھو۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جسے چاہتا ہوں بے شمار رزق عطا فرماتا ہوں، بے حساب رزق عطا۔ ایک بزرگ علیہ رحمہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے بخشش اور ایک ہے رزق۔ تو رزق کے متعلق تو اللہ نے کہا ہے کہ میں سب کو دوں گا، وعدہ ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے، بے شمار اس پر روایات موجود ہیں۔ 100 دروازے بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے لیے نئے نئے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج تک رزق کے معاملے کے اندر چونکہ کائنات پل رہی ہے، اللہ پال رہا ہے، رزق کے معاملے کے اندر رب کائنات نے کسی بندے کو اس طرح مایوس نہیں کیا کہ وہ یہ کہے کہ میرے پاس تو رزق ہے ہی نہیں، میں کہاں سے۔ ہاں یہ انسانوں کی بڑی بڑی اڑانیں ہوتی ہیں، یعنی جس کا تعلق روٹی رزق ہے اس کا اہتمام اللہ کرتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ ان کا بھی ہوتا ہے جناب جن کے پاس کروڑوں، کھانی تو سب نے روٹی ہے، سونا تو کسی نے کھانا نہیں، چاندی کسی نے کھانی نہیں، کوئی اور چیز تو کھانے ہے تو روٹی سب نے کھانی، امیر نے غریب نے، مال زیادہ ہے مال تھوڑا، کھانی روٹی اور پہنچانی اللہ نے، اللہ اہتمام کر دیتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، رزق اور بخشش۔ رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا میں دوں گا، وہ بزرگ کہتے ہیں بخشش کا رب نے وعدہ نہیں کیا نومینیٹ کر کے فلاں بندہ اس کے باپ کا نام یہ ہے بخش دیا تیرے پاس یہ چٹ ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے متعلق کیا کہا؟ فرمایا خفیہ معاملہ ہے، جسے چاہوں گا بخشوں گا، جسے چاہوں گا پکڑوں گا۔
اب مجھے نہیں پتا کہ میرے متعلق اللہ کی چاہت کیا ہے۔ وہ تو بزرگ کہتے ہیں جس کے متعلق رب نے یہ کہا کہ میرا ذمہ ہے، بندہ اس کے متعلق پریشان ہے، اور جس کے متعلق رب نے یہ کہا کہ میں چاہوں تو پکڑوں گا چاہوں تو چھوڑوں گا، اس کے متعلق کسی کو پریشانی نہیں۔ یعنی آخرت، بخشش، قبر، قیامت، اس کا خوف کسی کو ہے ہی نہیں۔ یعنی جو مخفی ہے اور پتہ نہیں کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، جنت جائیں گے دوزخ جائیں گے، پکڑے جائیں گے چھوڑے جائیں گے، یہ مخفی معاملہ ہے، چھپایا ہوا ہے۔ رب نے کسی خاص بندے کے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ تیرے ساتھ میرا یہ معاملہ ہوگا، اللہ چاہے گا تو پکڑے گا، چاہے گا تو معاف کرے گا۔ تو جب معاملہ یہ تھا تو پھر تو دن رات اس کی راہ کے اندر گزارنے چاہیے تھے، اس کے دربار میں گزارنے چاہیے تھے، اس کے ساتھ لگا کے گزارنے چاہیے تھے۔ تو رزق کا معاملہ تھا، اس کے لیے ساری دنیا پریشان ہے، اور اس پریشانی کے اندر حرام حلال کا فرق، اپنے پرائے کا فرق، رشتہ داریوں کا فرق، چھوٹے بڑے کا فرق، احسانات سارے بلا دیے جاتے ہیں رزق روٹی کی خاطر، مال و دولت کی خاطر۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کا محتاج رکھنا، اور اپنے در پر ہمیشہ سر جوڑ کے رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمانا۔ اور تو بے حساب رزق دیتا، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اے اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ رزق حلال عطا فرمانا، رزق حرام سے ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو حفاظت عطا فرمانا۔ اللہ قرآن کی ان آیات کا نور ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔